پیش خدمت ہے کہانی مغرور شہزادی کی فقیر سے شادی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ شہزادی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت زیادہ مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا، وہ نہ صرف اسے ٹھکراتی بلکہ اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کے لیے پیغام بھیجنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے ہی مغرورانہ انداز میں پہنچی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو فٹ بال ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا لومڑی سا دکھتا ہے، موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا اور چھوٹے قد کا تھا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے گلابی سنڈی کہہ کر پکارا۔ اس طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن ایک شہزادے کو دیکھ کر جو کہ بہت حسین تھا کیونکہ اس کی داڑھی تھی، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اس کو تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ جھنکار اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے ہی کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر گانا گا رہا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلانا۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آئے۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ گانے کے بعد فقیر نے بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گایا، اب میں تمہیں بہت اچھا انعام بھی دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی اور شور مچایا، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے ہی کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے مولوی صاحب کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد فقیر کے ساتھ کر دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ ایک بہت بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے شہزادے کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے جواب دیا، ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں پہنچے۔ باغ کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کا باغ ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس میں کہا، میں کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر ان کا گزر ایک بڑے عظیم الشان محل کے سامنے سے ہوا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت محل دیکھ کر شہزادی نے پوچھا، اس محل کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ محل بھی اسی داڑھی والے شہزادے کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ او خدا، میں نے بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ کیسی بدنما چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا مطلب، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔
دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر کے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ بچا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں جو کچھ کماتا تھا خرچ ہو چکا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہیں کچھ سامان لا کر دیتا ہوں، تمہیں اس سے صرف ٹوکریاں بنانی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گیا اور کچھ سامان لے آیا۔ شہزادی نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کوئی کام نہ کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم مجھے کپڑا بنا کر دو۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل کسی کام کی نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتی تم، شادی کر کے مجھے بڑا ہی نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لاؤں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرو۔ شہزادی نے کہا، جب میں وہ برتن لے کر بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ فقیر بولا، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ جب خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھیں گے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خریدیں گے۔ فقیر برتن لے آیا اور شہزادی انہیں بیچنے بازار گئی۔ اسی دوران ایک غسیل اور بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے راستے کے بیچ میں برتن پڑے دیکھے تو انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستے میں مت بیٹھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ جا کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم کتنی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ راستے میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ اگلے دن شام کو فقیر نے واپس آ کر شہزادی سے کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا کچا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے کہ اس نے سنا کہ محل میں شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب تقریب شروع ہوئی تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ خادم عمدہ کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور چہل پہل نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر شرمندہ تھی۔ اس دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے ٹوکری میں دیے اور وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ پھر وہ محل کے دروازے پر تھی کہ اچانک ایک بہت ہی شاندار لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا شہزادہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ شہزادہ اسے لے کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکریاں اس کے ہاتھ سے گر گئیں اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر اسے روک لیا اور بڑی نرمی سے بولا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، اس لیے ان باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو، آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ تب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور اور تکبر اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔